بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کی برکات۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو ذی الحج کا چاند مبارک ہو۔ ویسے تو ہر وقت، ہر مہینہ، ہر گھڑی بہت ہی اہم اور بابرکت ہوتی ہے، لیکن ذی الحج کے پہلے 10 دن اتنے بابرکت ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ 10 دنوں میں عبادتوں کا خوب اہتمام کیجیے، صدقہ اور خیرات کیجیے، غریب لوگوں کی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا بابرکت عمل بتاؤں گی کہ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کی رشتے کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں، اس کا صحیح وہ جوڑ نہیں بن رہا، تو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی 7 آیات بتاؤں گی کہ ان کو کرنے کا معمول بنا لیں تو آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا من پسند جگہ پر رشتہ ہوگا اور اس کے کرنے سے آپ کی روزی میں بے پناہ اضافہ ہوگا، غرض سکون اور خوشیاں ملے گی اور اچھے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق وہ چیز ہے جس کے لیے انسان سارا دن تگ و دو کرتا رہتا ہے، اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کرنے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں انسان جتنا مسائل میں، جتنا پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، معاشی حالات نے اس کو گھیر لیا ہے۔ اس کے لیے ہر انسان آج کے اس دور میں پریشان ہے، بیمار ہے، افسردہ ہے کہ ایسا کیا عمل کیا جائے، ایسا کیا کام کیا جائے کہ روزی میں برکت ہو، خوشحالی ہو، اپنا گھر ہو، سکون ہو، اور سکون کی تلاش میں وہ ہے، رحمتوں کی طلب میں ہے، برکتوں کی جستجو میں ہے۔ تو آج پہلے وہ عمل کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو غور سے سن لیجئے۔ عمل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، سب آپ کو وہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو 7 کا ہندسہ بہت پسند ہے۔ 7 کا عدد اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز ایک ایسی سورت سے کیا جس کی 7 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، 7 زمینیں بنائیں۔ حج اور عمرے کے دوران خانہ کعبہ کے چکر یعنی کہ طواف 7 ہی لگائے جاتے ہیں۔ سجدے کے اعضاء، نماز میں سجدہ وہ 7 اعضاء یعنی کہ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر کیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق 7 دنوں میں مکمل کی۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں اور اسلام میں وہ 7 کا ہندسہ، 7 کا عدد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہندسہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں اور اس کی حکمت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ ہفتے میں 7 دن ہیں۔ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ مغرب کی نماز کی 7 رکعت ہیں تو عشاء کی 17 رکعت ہیں۔ ان سب کے پیچھے ان کی حکمت کیا ہے؟ کیا آپ نے جاننے کی کبھی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے ان سب سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ اپنے مسائل تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، تنگی، اپنے رزق میں تنگی مشکلات بے شمار، دنیا اور آخرت کی بخشش سب اللہ تعالیٰ سے مانگے، دل کھول کے مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اپیل وہ درخواست ریکویسٹ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آج میں آپ کو 7 قرآن پاک کی ایسی 7 آیات بتاؤں گی، 7 ایسی آیات جن کو کرنے سے آپ کے 700 سے زیادہ تکالیف دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، خوشیاں آپ کے قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ خوشی، کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، صحت و تندرستی، زندگی، سلامتی تو ہر شخص چاہتا ہے۔ نیک خواہشات کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اچھی خواہش کرنا، اچھی تمنا کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہر انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے۔ یہ بات صرف یہ ہے کہ انسان پریشانیوں میں، گھبراہٹ میں اللہ کے راستے سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے مسائل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ نے ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت انسان وہ ان تسبیحوں کو کر سکتا ہے، 7 آیات پڑھ سکتا ہے، ایک ہی دفعہ پڑھ لیں یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بار درود شریف پڑھیں۔ 7 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ 7 آیات آپ نے ایک 100 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے ایک آیت آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، پھر دوسری آیت
بھی 100 بار پڑھنی ہے، 30 آیت بھی 100 بار پڑھنی ہے، اسی طرح 7 آیات باری باری بھی کر سکتے ہیں، ان کو 700 بار یعنی کہ 100 بار آپ کر لیں، یا پھر ان 7 آیاتوں کو آپ اکٹھا کر کے 700 بار یعنی کہ جو ہے وہ ان سب کی تعداد 700 ہو جائے گی۔ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ یہ کام آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن پاک میں یہ 7 آیات 7 سلام میں آئی ہیں، درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے آیت سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 میں سلامن قولا من رب الرحیم، آپ نے اس کی تسبیح 100 بار کرنی ہے۔ سلامن علی نوح فی العالمین، سورۃ الصفات کی 79 آیت ہے۔ سلامن علی ابراہیم، سورۃ الصفات کی 109 آیت ہے۔ سلامن علی موسیٰ و ہارون، سورۃ الصفات کی 120 ہے۔ سلامن علی آل یاسین، سلامن ہی حتی مطلع الفجر، سلام علیکم علیہم فادخلوہا خالدین، سورۃ زمر کی 73 آیت۔ قرآن مجید میں موجود 7 سلام وہ آیات جن میں لفظ سلام آیا ہے، روحانی سکون، بیماریوں سے شفا، مشکلات سے نجات کے لیے انتہائی بابرکت اور مجرب عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی 7 آیات ہیں جن میں 7 سلام آئے ہیں، بہت ہی مجرب، بہت ہی بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور وظیفہ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے، رزق میں برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی، بچوں کے لیے کامیابی ہوگی، کامیابی، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بارک تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا بہت ہی اچھی جگہ پہ رشتہ ہوگا، اور بیٹی اور بیٹے کو سکھ اور جو ہے وہ سکون ملے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب ان تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، خاص طور پر یہ 10 دن بہت ہی بابرکت ہیں۔ آپ جس قسم کی بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مومنین مومنات کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔